نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرا معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ اور احادیث کے مجموعے میں سے ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرما دے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر پاکیزہ اور کامیاب زندگی کے لیے ایک ضابطہ بتایا ہے. وہ ضابطہ یہ ہے کہ جو کوئی مرد اور عورت تم میں سے ایمان کے ساتھ ہو اور پھر نیک اعمال کرے تو اللہ رب العزت کا اس سے وعدہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کو دنیا کے اندر پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے. اور دنیا کے اندر پاکیزہ زندگی کے ساتھ ساتھ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کل قیامت کے دن آخرت کے اندر ان کے لیے اللہ رب العزت کے یہاں بہترین اجر ہوگا بسبب اس کے کہ وہ جو دنیا میں کرتے رہے. اور حدیث مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت کی ایک بات نقل کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں کہ جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھی ہیں، نہ کسی کان نے سنی ہے اور نہ ہی کسی دل کے اوپر اس کا خیال بھی کبھی گزرا ہے. ایسے انعامات اللہ رب العزت نے ان نیکوکار بندوں کے لیے رکھے ہیں جو اللہ رب العزت کے اوپر ایمان رکھنے کے ساتھ ہمیشہ نیک عمل کرتے ہیں، اللہ رب العزت کا خوف رکھنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے ساتھ اس نے سلوک کا معاملہ کرتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا اعلان ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک موقع پر کیسر و کسرا کی طرف سے ایک قاصد بھیجا گیا کہ جس کے پاس بے شمار تحائف تھے، اس وقت کے سپر پاور کہلانے والے تھے، اور اپنی طرف سے ایک قاصد کو بھیجا گیا اور کہا کہ یہ جاؤ اور امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ تحائف دینے کے بعد ہمارا پیغام دے دینا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب یہ قاصد پہنچتا ہے تو صحابہ سے ملاقات ہوتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جانثار اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھی ان سے ملاقات کرتے ہیں. وہ معلوم کرتا ہے قاصد کہ مجھے بتاؤ کہ تمہارے امیر المومنین کا گھر اور محل کس جگہ پر ہے. اس نے کہا، صحابہ نے کہا اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھیوں نے کہا کہ عجیب بات کرتے ہو کہ محل تمہارے امیر المومنین کا کہاں ہے؟ ہمارے امیر المومنین کا کوئی محل نہیں ہے، ہمارے امیر المومنین کا محل اس کا دل ہے، جس کو اس نے قرب الہی سے منور کیا ہے، جس کو اس نے خشیت الہی سے لبریز کیا ہے، جس دل اور دماغ کی تربیت اس نے اللہ رب العزت کے نور سے کی ہے، وہ اس کا محل ہے. کہا پھر ملاقات کہاں ہوگی؟ کہا ملاقات آپ دیکھ لیں کہ کہیں بیت المال کے مال کی حفاظت کرتے ہوئے آپ کو مل جائیں گے، یا کہیں جنگل کے اندر آپ کو نظر آئیں گے، یا آپ کو کہیں قبرستان کے اندر نظر آ جائیں گے. تو اس کا اشتیاق مزید بڑھتا چلا گیا کہ یہ کیسے امیر المومنین ہیں ان کے. میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے ساتھ وقت گزارا، بڑے بڑے سلاطین کے ساتھ وقت گزارا، ان کے ساتھ تو بڑے گارڈ ہوتے ہیں، بڑی جاہ و حشمت ان کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن سکون اور اطمینان ان کو پھر بھی نہیں ہوتا. یہ کیا معاملہ ہے کہ بغیر محل کے امیر المومنین؟
اس نے بڑے اشتیاق کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش شروع کی۔ تلاش کرتے کرتے اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک قبرستان کے اندر درخت کے نیچے ایک قبر کے ساتھ لیٹا ہوا پایا، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قمیض اتارے ہوئے ہیں، تہبند باندھے ہوئے ہیں، کوئی گارڈ نگرانی کرنے والا نہیں ہے، اور بے سر و سامانی کی حالت کے اندر وہاں آرام فرما رہا ہے۔ وہ دیکھ کر رعب میں آ گیا، دہشت میں آ گیا، یہ کیا معاملہ ہے، اور دیکھتے دیکھتے اس کا جسم کانپنے لگا۔ وہ کہتا ہے اپنے ہی اندر، اسلام لانے کے بعد یہ سارا واقعہ اس نے نقل کیا ہے، وہ کہتا ہے میں اپنے اندر یہ بات محسوس کر رہا تھا کہ مجھے مزید 7 جسم اور دے دیے جائیں تو یہ کب کبھی ختم نہیں ہوگی۔ بڑے بڑے سلاطین کا رعب اور دبدبہ دیکھا، لیکن اتنی دہشت نہیں ہوئی جو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو سوتے ہوئے دیکھ کر ہو گئی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں۔ یہ جاتا ہے آگے بڑھ کر کہتا ہے کہ آپ امیر المومنین نے کہا جی امیر المومنین، کہا آپ کیسے سو رہے ہیں؟ بے سر و سامانی کے عالم کے اندر نہ کوئی گارڈ آپ کے ساتھ ہے، نہ کوئی سیکورٹی کا انتظام آپ کے ساتھ ہے، نہ ہی اور کچھ آپ کے ساتھ ہے، نہ ہی اسلحہ آپ کے ساتھ ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ جو کوئی مرد اور عورت تم میں سے ایمان کے ساتھ نیک عمل کرے گا اللہ اس کو یہی زندگی دے گا۔ تو اگر آپ بھی یہی زندگی چاہتے ہو تو ایمان لے اور یہ اعمال کرنا شروع کر دو۔ اس نے کہا مجھے کلمہ پڑھائیں، کلمہ پڑھایا اور اسلام کے اندر داخل ہو گیا۔ اس نے سارا کا سارا واقعہ نقل کیا جو میں نے آپ کے سامنے سنایا ہے۔ یہ تھے 22 لاکھ مربع میل سے زائد کے فاتح کہ جو اپنے لیے گارڈ بھی برداشت نہیں کرتے۔ فاتح ایران سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے ان کو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایران کے اوپر گورنر بنایا، لیکن گورنر ایسے ہی نہیں بنے تھے کہ پوسٹ ان کے ہاتھ میں دے دی گئی ہو، بلکہ انہوں نے ایران کو فتح کیا تھا۔ اب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وقت کے امیر المومنین ہیں، ان کے پاس کسی نے ایک خط لکھ کر بھیجا اور شکایت کی کہ امیر المومنین آپ کے گورنر ایران سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے لیے گارڈ اور سیکورٹی کا انتظام کیا ہے، عام لوگوں کو ملنے کی اجازت نہیں ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تحش میں آئے، غصے میں آئے، اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک رکہ لکھ کر روانہ کیا، کہا پہلے تحقیقات کرنا اور اس کے بعد یہ رکہ سعد بن ابی وقاص کو دے دینا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جاتے ہیں اور ان کا معائنہ کرنے کے بعد حقیقت معلوم ہو جاتی ہے کہ واقعی ایسا ہی ہے کہ انہوں نے اپنے لیے گارڈ کا انتظام کیا ہے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا خط ان کو دیتے ہیں، اس میں لکھا ہوتا ہے کہ سعد یہ کیا کر رہے ہو، تم نے یہ کیا معاملہ لگایا ہوا ہے؟ اللہ رب العزت نے انسانوں کو آزاد پیدا فرمایا اور تم ان کو قید کر رہے ہو، تم ان سے اپنے ملنے پر پابندیاں لگاتے ہو، تمہیں یہ حق کس نے دیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سرزنش کی، یہ ہے عمل صالح کہ اللہ کے حکم کی بنا پر ہر ایک کو تولا جائے۔ خود بیت المقدس کا چارج لینے کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، وقت کے امیر المومنین ہیں اور سرکاری دورے پر جا رہے ہیں۔ کوئی ایسا ویسا دورہ نہیں تھا کہ اپنی چاہت کے مطابق ہو یا اپنی انا کے لیے ہو یا اپنے من چاہی زندگی گزارنے کے لیے سیر سپاٹے کے لیے ہو، ایسا نہیں تھا، بلکہ بیت المقدس کا چارج لینے کے لیے جا رہے تھے تو اپنے ساتھ زیادہ کوئی جاہو حشم نہیں لگایا، بلکہ ایک غلام سا ایک اپنا ساتھی ساتھ لیا اور ایک اونٹنی کو ساتھ لیا، ساتھ میں زادے راہ لیا اور سفر پر نکلتے ہیں۔ اب اونٹنی کے اوپر زادے راہ بھی لگا ہوا ہے، 2 بندے ایک ساتھ سوار نہیں ہو سکتے، تو امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سوار ہو جاتے ہیں اور ایک منزل طے کر لینے کے بعد امیر المومنین نیچے نکیل پکڑتے ہیں اور اس غلام کو اوپر بٹھا دیتے ہیں کہ بھائی اب آپ کی باری ہے، آپ اوپر بیٹھ جائیں اور میں نکیل پکڑ کر پیدل چلوں۔ یہ تھی مساوات اور انصاف کہ جس اونٹنی کے اوپر وزن بھی زیادہ نہیں لادا جا سکتا اور نہ ہی اس اونٹنی کے اوپر
दोनों बैठ सकते हैं इकट्ठे, और ये भी नहीं कर सकते कि गुलाम को मजीद पैदल चलाते रहे वहां तक, खुद भी बैठते और आधे सफर में उसको भी बिठाते हैं। ये वक्त के अमीरुल मोमिनीन चार्ज लेने के लिए जा रहे हैं। ये अदल और मसावत की मिसालें कायम की गई। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब अपने उस खंजर मार देने के बाद होश में आते हैं तो अपने बेटे अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फरमाते हैं कि आप अभी उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास जाएं और उनसे इजाजत लें कि अब्बू जान उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपसे ये इजाजत चाहते हैं कि उनके साथियों के साथ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों के अंदर उनकी कब्र मुबारक बनाई जाए। कहा यह नहीं कहना कि अमीरुल मोमिनीन ने भेजा है, बल्कि यह कहना कि उमर ने भेजा है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खादिम ने भेजा है, कि वो आज ये चाहते हैं कि आप अगर इजाजत दें तो मैं अपनी कब्र यहां अपने साथियों के साथ बनाना चाहता हूं। मैं अपनी बाकी की इस दुनिया में जो मेरा जसद रहेगा वो मेरे नबी के कदमों में रहे, ताकि कल क़यामत के दिन उठूं तो मैं अपने नबी के कदमों के अंदर उठूं। ये गुलाम आपसे इस बात की इजाजत चाहता है कि आप अपने हुजरे के अंदर जो कब्र आपने एक कब्र की जगह छोड़ी है उसमें मुझे दफन होने की इजाजत दी जाए। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वक्त के अमीरुल मोमिनीन के बेटे जा रहे हैं, और उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये नसीहत की है कि अमीरुल मोमिनीन का लफ्ज भी इस्तेमाल नहीं करना, कहना कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खादिम ने भेजा है। जाते हैं और अपने चेहरे के ऊपर हजारों गम सजाए हुए उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बारगाह में पहुंचते हैं कि मेरे अब्बू जान उमर ने आपके पास मुझे इजाजत तलब करने के लिए भेजा है। और देखते हैं कि सिसकियों की आवाज अंदर से आ रही है कि उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा लख्ते जिगर सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु महबूब कायनात महबूब तख्लीक कायनात नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ौजा मुतहरा, इन तमाम उम्मतियों की मां आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुजरे में रो रही है। किस गम में रो रही हैं कि जो ऐलान हो गया है कि अमीरुल मोमिनीन के जाने का वक्त आ गया। तो फिर हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास जब यह पैगाम पहुंचता है कि उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने लिए वो कब्र चाहते हैं जो आपने अपने लिए रोक रखी है, कहा कि ये कैसे हो सकता है कि जिसको नबी ने हर वक्त अपने साथ जोड़े रखा, जिसको मेरे अब्बा जान ने हर वक्त अपने साथ जोड़े रखा, जब नबी से पूछते कि कहां से आए हैं तो नबी फरमाते थे कि मैं और अबू बकर और उमर वहां से आ रहे हैं, मैं अबू बकर और उमर यहां से निकल रहे हैं, मैं अबू बकर और उमर वहां पहुंच गए हैं। कभी अपने नाम से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिसका नाम न जुदा किया हो, आज उस उमर को मैं उस नबी से कैसे जुदा कर सकती हूं। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को वो जगह दी जाती है, लेकिन साथ में फरमाया जाता है कि मेरी भी ख्वाहिश थी कि जब मेरे महबूब इस दुनिया से जुदा हो रहे थे, मेरे सीने पर अपना चेहरा मुबारक रखा हुआ था, मेरी गोद में अपना वजूद रखा हुआ था, मेरी भी ये ख्वाहिश थी कि कल कयामत का दिन होगा और मैं अपने महबूब के सहारे पर उठूंगी और अपने महबूब के सहारे पर महशर के मैदान में जाऊंगी। तो मेरी भी ये चाहत थी, लेकिन मैं अपने नबी और अपने महबूब की चाहत को तोड़ नहीं सकती कि जो चाहे हर वक्त उमर का साथ, जो चाहे हर वक्त उमर मेरे साथ हो, जो चाहे कि उमर का नाम हर वक्त मेरे साथ हो, मैं उसको कैसे जुदा कर दूं। लिहाजा मैं इजाजत देती हूं कि उमर को वहां दफनाया जाए। तो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस तवंगरी की हालत के अंदर कि जो 22 लाख मुरब्बा मील का फाते हो, आदि से ज्यादा दुनिया पर हुक्मरानी करने वाला हो, वो एक कब्र के लिए अपने लिए फकीरी की हालत में कह रहा है कि मेरे लिए वो इजाजत दे दीजिए। अगर चाहते, और जिस तरीके से लोग कहते हैं, जो तरह तरह की बातें करने वाले होते हैं कि फुला वक्त ये मामला हो गया और फुला फुला मामलात हो गए, तो क्या कब्र के लिए इजाजत ली जाती? ये नहीं कह सकते थे कि अमीरुल मोमिनीन बना दी जाए कब्र, नहीं कहा गया, बल्कि इजाजत तलब की गई। अगर इजाजत दे तो यहां सही, वरना जन्नतुल बकी में।
پھر اجازت کے ساتھ وہاں قبر بنائی گئی، اور جب وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان اٹکی ہوئی تھی کس بات پر کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاں کہتی ہیں یا نہ کہتی ہیں۔ اپنی جان کو اٹکایا ہوا ہے اس شخص نے کہ جس کے روب اور دبدبے سے پوری دنیا کی جان اٹکی ہوئی تھی۔ یہ وہ شخص تھے کہ تونگری کی حالت میں ایک قبر کے لیے جگہ مانگ رہے تھے۔ پھر اجازت دینے کے بعد ان کی قبر مبارک وہاں بنائی گئی، سارا کا سارا معاملہ ہوا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹوں کو بھی یہ سکھا کر گئے کہ کبھی بھی کسی کے اوپر زیادتی نہیں کرنا، کبھی کسی کے ساتھ کسی کی جگہ پر ایک حرف ایک انچ بھی ناجائز قبضہ نہ کرنا، اور کبھی بھی اللہ کے حکم کے اوپر حرف آنے نہ دینا۔ یہ پوری امت کو پیغام دے کر گئے۔ کون پیغام دے رہا ہے؟ 22 لاکھ مربع میل کا فاتح، کہ جو خود اپنے لیے بھی گارڈ برداشت نہ کرے اور نہ اپنے گورنروں کے لیے برداشت کرے۔ تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی پوری زندگی یہ تھی کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ جو ایمان کے ساتھ عمل صالح اپنے ساتھ کرتا رہے گا اللہ دنیا کی زندگی بھی پاکیزہ کر دیں گے، اور اللہ رب العزت آخرت کی زندگی میں بھی بہتر اجر عطا فرما دیں گے۔ اور پھر آخرت کی زندگی کا بہترین اجر وہی ہے جو اللہ رب العزت نے بتایا، میرے نبی نے مجھ تک پہنچایا۔ وہ کیا ہے کہ مالا عین رات، جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، جو کسی کان نے نہیں سنا، اور جو کسی دل کے اوپر کبھی خیال بھی نہیں گزرا۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی پوری زندگی سراپا اس بات پر تھی کہ اپنی زندگی کو عمل صالح کے ساتھ جوڑ لیا جائے۔ روب اور دبدبا اس بات پر نہیں تھا کہ امیر المومنین ہے، اور روب اس بات کا تھا کہ اللہ کا خوف ان کے اندر بہت زیادہ تھا۔ آج بھی اگر کوئی شخص اپنے اندر دنیا کے خوف سے بالا تر ہو کر اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر ڈال لے، کسی ایک کے خوف کو اپنے اندر آنے نہ دے، تو اس کا روب اور دبدبا بھی ایسا ہی بن سکتا ہے جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بنا کر دکھایا۔ ان کے نقش قدم پر چل کر آج بھی ہم دنیا کے اوپر حکمرانی کر سکتے ہیں، آج بھی دنیا کو اپنے ماتحت کر سکتے ہیں، آج بھی دنیا کو اسلامی قوانین کے ماتحت کر سکتے ہیں، آج بھی دنیا سراپا ہو سکتی ہے، آج بھی دنیا اپنے قدم پر اٹھ سکتی ہے، آج بھی دنیا سکون کا سانس لے سکتی ہے جب اسلام کے سربلندی ہوگی، جب اسلام کے قوانین کی سربلندی ہوگی، جب قوانین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بالادستی ہوگی۔ جب تک یہ نظام قائم نہیں ہو سکتا اس وقت تک نہ مجھے سکون مل سکتا ہے، نہ ہی اس دنیا میں کوئی سکون سے رہ سکتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تو وہ نظام قائم کر کے دکھایا نا کہ زمین کا ایک بچہ اور ایک مخلوق، چاہے وہ بکری کا بچہ ہی کیوں نہ ہو، وہ سکون سے نہ رہے۔ یہاں تک کہ جنات، یہاں تک کہ دریائے نیل بھی ان کی ایک خط کی بنا پر آج تک چل رہا ہے، جس نے پوری کی پوری سلطنت کو قائم کر کے دکھایا۔ زمین پر زلزلہ آتا ہے تو عمر درہ مارتے ہیں، کیا مجھے بتاؤ کہ عمر نے تیرے اوپر انصاف نہیں کیا؟ پھر تو کیسے آج کانپ رہی ہے؟ وہ زمین وہیں پر خاموش ہو کر سکت میں آ جاتی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ اسلامی قوانین نافذ کر کے دکھائے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت خود مجھے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور فاروق اعظم اور تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ کریم ہمارا یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم قرآن اور احادیث کا سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم حاضرین کی حاضری کو قبول فرما۔ اللہ کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے قوانین کو نافذ کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا فرما۔ یا اللہ قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا۔ اللہ کریم ہمارے ملک میں اتحاد کی دولت پیدا فرما۔ یا اللہ آپس میں ہمیں محبت اور الفتوں کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک کی معیشت کو بہتر بنا دے۔ یا اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، مصیبت زدہ ہیں، تکلیفوں میں ہیں، یا اللہ تمام کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو، مصیبتوں کو، تکلیفوں کو دور فرما۔ یا اللہ جتنے بے روزگار ہیں یا اللہ تمام کو حلال طیب روزگار عطا فرما۔ یا اللہ جتنے پیارے ہمارے اس دنیا سے چلے گئے اللہ سب کی کامل بخشش فرما۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا
وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.